جی حاضر ہیں. کتنے لوگ حاضر ہیں آج؟ جی چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیمہ کے بارے میں ہماری احادیث چل رہی تھی، ہم ان کا مطالعہ کر رہے تھے. تو کون سی حدیث شریف پڑھ رہے تھے؟ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی جی معلوم ہونا کہ کل کے حصے میں آپ لوگ شریک تھے. کل کی کلاس میں حصہ کہتے ہیں عربی میں کلاس کو. جی بولیے کون کون تھے اور کہاں سے پڑھنا ہے؟ پڑھیے. فریحہ موجود ہیں؟ جی فریحہ موجود ہے آپ؟ میں ادھر دیکھوں دوبارہ آپ میں سے کون کون ہے. جی آپ. جی نجمہ الوی ہیں موجود؟ بس جی 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 آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میں نجمہ الوی ہوں. جی نجمہ آپ تیز کر کی کلاس میں بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی چلیے جی کون پڑھے گا آپ میں سے اگلی حدیث شریف؟ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شامل نہیں ہو سکی تھی، تو مجھے آپ بتا دیں گے کون سی حدیث سے پڑھنا ہے؟ ہاں جی چلیے جی پڑھ لیجیے. ہم نے پڑھنا ہے وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنت. یہ پڑھیے. کون سا فصل الاول ہے؟ فصل ثانی شروع کر لی تھی ہم نے. فصل ثانی کی حدیث کوئی ہوگی، چھٹی حدیث ہوگی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں ہے ابن مسعود. ٹھیک ہے 5ویں حدیث ہے. وعن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله بھی به رواہ الترمذی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام اول یوم حق، پہلے دن کا کھانا حق ہے، مطلب وہ ہے فرض ہے. وہ فرض نہیں کہیں گے، نہیں فرضی حق ہے. یہاں پہ حق کہی گئے کہ حق ہے. ٹھیک ہے میں بھی حق ہی کر لیں. صحیح. وطعام یوم الثانی سنت، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے. وطعام یوم الثالث سمعۃ، اور تیسرے دن کا کھانا سمعۃ کو ضیاء کہیں گے یا ضیاء نہیں، یہ لفظ مجھے شہرت آنے کے لیے، دکھاوے کے لیے ہے. شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے. دکھاوا. صحیح ہے دکھاوا ہے. اور جس نے جو بھی شہرت چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی شہرت کر دے گا. یعنی ایک منٹ ٹھہریے، یہ سائڈ پہ رکھا ہوگا. ایک منٹ ٹھہریے ذرا، میں ایک منٹ ذرا یہ میوٹ کر کے بتاتی ہوں. ایک منٹ ٹھہریے ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
آگے کس بارے میں حدیث ہے کہ یعنی پہلے دن کا جو ولیمہ کرنا ہے وہ حق ہے. اب جو علماء کرام اس کو واجب قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ والی حدیث شریف جو ہے وہ دلیل بن رہی ہے، جو ولیمے کی دعوت کو واجب قرار دیتے ہیں. اور وہ کہ دوسرے دن کو سنت یعنی یوم ثانی سنتن یعنی سنت مسنون ہے، سنت موقدہ ہے اور مسنون. ٹھیک ہے، 2 دن کھانا مسنون اور مستحب ہے ہمارے نزدیک. جبکہ تیسرے دن بھی کوئی بلا لے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی دعوت میں نام و نمود کا جذبہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ تیسرے دن لوگوں کو کھانے پہ اس لیے بلانا چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے اور لوگ اس کی تعریف کریں. تو اب کوئی شخص اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تیسرے دن بھی لوگوں کو بلائے گا اور خواہش مند یہ ہوگا کہ اس کے لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں اور وہ اظہار فخر کرے، تو ایسے شخص کو بھی پھر جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کے بارے میں اعلان کریں گے کہ دیکھو یہ شخص جھوٹا اور مفترا تھا، کہ وہ جھوٹی بڑائی محض دکھانے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس نے یہ اللہ کے لیے نہیں کھلایا تھا. تو پھر وہ تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ روز محشر وہ سخت اور رسوا اور ذلیل ہوگا. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو نعمت کا شکر ادا کرے. تو اگر وہ اس طریقے سے اس چیز کی استعداد رکھتا ہے کہ وہ تیسرے دن بھی کھلا سکتا ہے، چوتھے دن بھی، تو پھر وہ اگر وہ کھلا سکتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے مسلک میں ہے کہ 7 دن تک ولیمہ کی دعوت کرتے رہنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 7 دن تک کب ہوگا کہ جب وہ نمود و نمائش کے لیے نہ ہو. جبکہ احناف کا مسلک کیا ہے کہ پہلے دن یا دوسرے دن، اور یہ سنت کہلائے گا. ہمارے نزدیک کے واجب نہیں ہے ولیمے کا کھانا، ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر نمود و نمائش کے لیے ہوگا تو تیسرے دن ہوگا تو وہ پھر جائز نہیں ہے اس کی دعوت میں بھی جانا، کیونکہ وہ نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، بلکہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے اگر اس میں اظہار فخر ہے اور تکبر کے نشانی نہیں پائی جائے. آگے دیکھیے اکرمہ یوسف محمد نے دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھے. اچھا جلدی جی دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھو. 1 منٹ معلومہ، 1 منٹ دے دیں. جی. وعن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. رواه أبو داود. قال محيي السنة وصحيح أنه عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فخر کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے. اس روایت کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے، اور محی السنہ نے اس میں کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اکرمہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدری کے ارسال روایت کیا ہے، مرسل روایت. ٹھیک ہے، مرسل روایت. تو یہ روایت کیا. اچھا مرسل کس کو کہتے ہیں، کون سی روایت ہوتی ہے؟ آپ نے تفسیر المصطلح الحدیث پڑھ رہے ہوں گے. جی یہاں کہہ مرسل چھوٹا رہے جس میں ایک راوی چھوٹا ہو، نہیں ایک نہیں جو راوی کو چھوڑ کے، ہاں یہی ہے شاید. راوی کو چھوڑ دیا جائے، کہاں سے راوی کو چھوڑا جائے، کون سا راوی ہو؟ صحابی کو مطلب چھوڑ کر یا پھر کس صحابی طریقے سے؟ صحابی کو چھوڑ، صحابی کو چھوڑ دیا جائے. تابعین دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کر رہے. جی جی ان تعریفات کو اچھی طریقے سے یاد کریں، یہ جو ان کی ہے. ٹھیک ہے، تفسیر المصطلح میں یہی تو بات ہے کہ ان کی ہی تعریفات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. بتائیے گا مجھے دوبارہ کہ مرسل کیا ہوتا ہے. ایک تابی بھی اس میں سے چھوٹے ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک. تو اس کی اچھی طریقے سے عربی میں، ہم نے تو عربی میں یہ تعریفات یاد کی تھی، آئے تو مدرسے میں عربی میں یاد کروائی گئی تھی، تو آپ اردو میں بھی کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. اچھا متبارین ان 2 شخصوں کو کہتے ہیں جو زیادہ کھانا پکانے کا آپس میں مقابلہ کریں اور یہی کوشش کریں کہ میں زیادہ سے زیادہ کھانا پکواؤں گا اور زیادہ لوگوں کی دعوت کروں گا اور پھر میں برتر اور اعلیٰ سمجھا جاؤں گا.
ٹھیک ہے. تو اب نمود و نمائش کے لیے، فخر و اظہار کے لیے کھانا بنانا اور مشہور ہونا کہ میری دعوت کو سالوں سال یاد کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ جس طرح سے شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کیا تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دیں گے، ذلیل و خوار کریں گے کہ بھئی یہ تو دکھاوے کا کھانا کھلایا تھا اس نے. یہ عام دعوت کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل تو اس چیز کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، اور چلے جاتے ہیں کہ بڑی دعوت ہو رہی ہے اور انہوں نے سب کو دعوت دی ہوئی ہے، عام دعوت ہے، تو اور اس میں پھر خوب پیسے کی نمائش ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جیسے افطار پارٹیاں بھی دیکھ لیں نا، افطار کی اتنی زیادہ کرا دی اور مشہور ہو گیا بندہ، ابھی واہ جی واہ اس سے کیا افطار پارٹی کروائی ہے، اور غریبوں کی اور مسکینوں کی اور یہ تو وہ دعوت کی ہے. تو لیکن اس میں اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اپنی شہرت کروانا تھا، ٹی وی پر آ کر اپنا ریکارڈ بنانا تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ کتنا سخی بندہ ہے اور اس نے کس طریقے سے کیا. تو یہ نیت ہوگی تو پھر تو قیامت کے دن رسوائی والی ہی بات ہے نا. آگے دیکھیں. اور دیکھیں آپ تو ایمان کا تو کیا لیول ہے ہم جیسے لوگوں کا. تو پہلے بزرگ جو ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، وہ ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب ان کو یہ کسی شخص کے بارے میں شبہ ہو جاتا تھا کہ محض اظہار فخر اور نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، تو اس دعوت میں شرکت کرنے سے پرہیز کرتے تھے بالکل. اور آج کل کی یہ آپ نے مفتی جو منک ہے، ان کا نام شاید، ان کا بیان آپ نے شاید سنے ہو. تو وہ بھی ان کا بھی میں نے ان کا ایک بیان سنا، تو یہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آج کل تو کسی بھی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، ولیمے کی خاص طور پہ جانا انہوں نے حرام کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر شرعی کام نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے حرام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ حرام ایسی مسلم سادہ چاہے ولیمہ کی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں ہزار قباحتیں اور ہزار غیر شرعی کام پیش آ رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. آگے دیکھ لیں. آگے حدیث شریف کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث أي ولا جی عن جی أبي هريرة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. قال الإمام أحمد يعني المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتباریانی لا یجابانی، جو دو آپس میں اس طرح سے فخر کے لیے یا کیا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، سوری. مطلب مجھے انگلش میں لفظ آ رہا ہے، اس کو رائیولری کو کیا کہتے ہیں اردو میں معلومہ؟ جو مطلب کمپٹیشن میں کر رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکار کہتے ہیں آپس میں. یا ہاں جی، ریاکار دکھاوے کے لیے. دعوت کریں. متباریانی ریاکار جی کے لیے. اچھا، جو ریاکاری کی نیت سے دعوت کریں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ولا یؤکل طعامہما، اور ان کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. تو قول الامام احمد، امام احمد کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ متعارضین بالضیافت فخرا وریا، وہ لوگ جو دعوت اس لیے کرتے ہیں، جو آپس میں مطلب ریاکاری اس لیے کرتے ہیں تاکہ فخر کریں یا دکھاوا کریں. ٹھیک ہے. یعنی المتعارضین بالضیافت، انہوں نے اس کا مطلب بھی بتا دیا کہ متبار یعنی کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ فخر اور ریا کی ضیافت کریں دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. وعن عمران بن حسین وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن اجابت طعام الفاسقین، فاسقوں کی دعوت کو قبول کر. اچھا، مطلب فاسق کھانے کون ہے؟ مطلق فاسد ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کے فسق میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی ممانعت کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے کہ فاسق جو ہے نا، وہ اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے بھی ظالم ثابت ہوتا ہے کئی موقع پر.
اور جب ظالم ہوگا ظاہر ہے وہ پھر کسی کا مال لوٹ رہا ہوگا یا ظلم سے کسی سے مال حاصل کیا ہوگا اور اس مال سے وہ کھانا کھلا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی کھانے کی دعوت میں شریک ہونا حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فاسق کو خوش کرنا اور کی عزت کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اس کی دعوت میں جا رہے ہیں. آگے دیکھیے. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل. رواه الأحاديث الثلاثة البيهقي في شعب الإيمان وقال هذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے مطلب اس کے گھر پہ جائے، اس سے ملاقات کرے، مطلب اس کے گھر میں داخل ہو، فلیأکل من طعامہ تو اس کے کھانے میں سے کھا لیا کرو، مطلب اگر وہ آپ کو کھانا آفر کرے تو اس کے کھانے میں سے کھا لیا کرو، ولا یسأل اور اس کے بارے میں پوچھا نہیں کرو، مطلب جیسے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جی وَيَشْرَبْ بِهِ وَلَا يَسْأَلْ اور اس کے مطلب اس کے پینے مطلب جو وہ پلائے پینے کے لیے حاضر پیش کرے تو اس کو پی لیا کرو اور اس کے بارے میں مت پوچھا کرو. اور یہ تینوں حدیث بیہقی سے روایت ہیں شعب الایمان میں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں وقولا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا ان صح فلأن کہ یہی بہتر ہے یا یہ صحیح ہے، یہ بہتر صحیح ہے یہ تو یہی بات ہے، یہ حدیث صحیح ہو تو اس کی وجہ یہی ظاہر کی جاتی ہے لأن الظاہرہ یہی ظاہر ہے اس حدیث سے ان المسلمہ کہ مسلم لا یطعمہ کہ وہ نہیں کھلاتا، ولا یسقیہ اور نہیں اس کو پلاتا، ہی کی ضمیر جو ہے ہا ضمیر وہ مسلمان کی طرف لوٹ رہی، یعنی اپنے مسلمان بھائی وہ مسلمان جو ہے وہ نہیں کھلاتا الا ما هو حلال عنده مگر وہی چیز جو اس کے نزدیک حلال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کو کھلاتا پلاتا ہے اسی چیز میں سے جس کو وہ حلال سمجھتا ہے، اس کے نزدیک حلال ہوتی ہے. تو طبعی طور پر تو یہی دیکھا جائے گا نا، ایک حکم تو یہ لگے گا مسلمان ہے تو یہ مسلمان ہی چیز کھلائے گا. اسی طریقے سے مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے مسلم کنٹری کے اندر چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں، جو پروڈکٹس آ رہی ہیں، ان پہ ہم حلال ہونے کا ہی ایک جنرل فتویٰ لگائیں گے نا. ہم اس پہ حرام کے انگریڈینٹس کا نہیں دیکھیں گے کہ بھی اس میں حرام ہے یا نہیں، کیونکہ وہ ایک ڈومیسٹک جب یہ پروڈکٹ ہے تو اس کو ہم اسی حکم پہ ڈالیں گے کہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہم اس کے پابند ہیں یا مطلب ہمیں الاؤ ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ حرام کوئی انگریڈینٹ ہوگے تو وہ انہی کو ہی اس کا گناہ جائے گا جنہوں نے اس کو ڈالا ہے. تو ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے مسلمان کے اوپر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس میں حلال ہی یہ چیز ڈالی ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ وہاں کی کھانے پینے کی چیزوں میں. وہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے جو آپ باہر رہتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ اس چیز کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اب ایک حدیث شریف اور ایک اور بھی واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا قافلہ تھا کچھ لوگوں کا، وہ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور ایک تالاب تھا یا پھر ایک کنواں تھا کہ اس کا پانی خشک ہو رہا تھا اور کم پانی تھا، اور تو ان میں سے کسی صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی صحابی تھے، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ پانی جو آدمی پاس کھڑا ہوا تھا ان کے اس تالاب کے یا کنویں کے پاس کہ کیا یہ پانی پاک ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور سے آواز لائی یا صاحب یہ صاحب یعنی کوئی نام لیا تھا اس کا، صاحب کسی حساب سے اس کا نام لیا تھا کہ لا تخبر اس کو نہیں بتاؤ، اس کو نہیں بتانا، اس کو بالکل نہیں بتانا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں بتانا اس کو کہ کیا یہ حلال ہے یا میں یہ پانی پاک ہے نہ پاک ہے، کیونکہ ہم پیاسے آئے ہیں دور سے، ہمیں پانی پی لینے تو بعد میں بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ وسوسہ نہ کر لے اور یہ نہ کر لے کیونکہ ہم پیاسے آئے ہیں، اس سے بعد میں بتا دینا کہ یہ پانی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو اصل میں ہم حکم کیا لگائیں گے؟ پانی کے پاک ہونے کا. اور مسلمان کے علاقے میں ہے تو وہاں پر بھی ہم رہتے ہوئے یہی حکم لگائیں گے کہ وہ کھانا حلال ہی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی؟ جی. ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے جو
اب ایک حلال آرگنائزیشن ہے لیکن وہ پتہ نہیں، ہاں مطلب ہمارا جو حنفی جو آرگنائزیشن ہے ان کا اس بات پہ اشکال ہے کہ وہ جیلیٹین کو حلال قرار دیتے ہیں. کوئی کسی بھی مطلب کوئی حلال جانور جو ہے بھلے وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں، جیسے گائے ہیں، گائے بھلے حلال طریقے سے ذبح ہوئی ہے یا نہیں لیکن اس کے جیلیٹین کو وہ حلال قرار دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو بہت سی پروڈکٹ میں جیلیٹین ہوتا ہے. تو ہم تو بہت ٹینشن میں رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم کسی گھر پہ جائیں تو وہاں پر کھانا پینا کریں، تو کیونکہ ہمیں خود اس چیز پہ شک کہ اب ہم ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں اس وجہ سے ہم کچھ ہاتھ نہیں لگا رہے آپ کے یہاں، لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو ان کے لیے تو وہ یہاں پر پھر احناف کیا جی میں احناف کیا فتویٰ دے بارے میں؟ نہیں، ہاں احناف تو بالکل وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اگر حلال طریقے سے ذبح ہوئے جانور تو اس کا جیلیٹین حلال ہے. بس ٹھیک ہے، آپ کو اسی فتوے پہ رہنا ہے، اور ظاہر اس میں پھر احتیاط کی ہی ضرورت ہے، اور جس بھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں معاملہ کہ کھانا نہ ہی کھانا پڑے، یا پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں تو یہ بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، اگر کھا لے تو اتنے ہی صدقہ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک چیز پہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں بینک کی جو جاب کرنے والے ہیں اب ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں اور قریبی ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں. اب ایک ہمسائیگی کے طور پر بہت اچھا مطلب رہنا آپس میں، ہمسائیگی کے بارے میں بھی احادیث پڑھ چکے ہیں کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے تھے کہ واجب کر دیا جائے کہ ان کا وراثت میں بھی حصہ ہو جائے، یہ ڈر تھا. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اگر وہاں پر کھانا کھا لیا جائے تو یہ بھی ایک پہلو نکالا جاتا ہے کہ اتنا ہی صدقہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے صدقہ کر دیا جائے کہ اس طریقے سے. اور یہ اس وقت ہے کہ جب بہت ہی مشکل ہو جائے کہ آپ کے لیے اعتقاد اور دین سے اعتقاد ان کا ختم ہونے لگے اس وجہ سے. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کھانا نہ ہی کھایا جائے کبھی کرے، ٹھیک ہے. تو اس میں بس اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کرے، بس دعا کرتے رہے اللہ پاک آپ بچائی رکھیے ہمیں حرام سے، ٹھیک ہے. اپنی کوشش کیے رکھیے اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک حرام کے لقمے سے بچائے سب کو. ہاں. اچھا آگے دیکھ لیجیے. اچھا یہ ہماری نا لائٹ بار بار جا رہی ہے. پاکستان میں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو یہ لائٹ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. تو اب لائٹ گئی ہوئی ہے اور میرے موبائل کی اور یہ اس کی بیٹری جو ہے بہت لو ہے، تو اگر بند ہو گیا تو سمجھے ہماری کلاس اینڈ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو جب تک اللہ سے دعا میں کر رہی ہوں اللہ پاک ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی ہو جائے، ٹھیک ہے. چلیے جی. باب القسم. باب القسم یعنی باری مقرر کرنا، کس طریقے سے باری مقرر کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تعداد کے حساب سے ان کے پاس وقت کس طریقے سے متعین کرتے تھے، باری کس طریقے سے مقرر کرتے تھے، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. چلیے جی پڑھیے آگے سے. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 9 نسوة وكان يقسم منهن ب8، متفق عليه. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو ان کی 9 بیویاں تھیں. وكان يقسم منهن ب8، اور ان میں سے وہ 8 کے ساتھ برابری کرتے. 8 کے لیے باری تقسیم کرتے، باری ٹھیک ہے. یہاں پر یہ دیکھنی تھا 9 نسوتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11، پہلے دیکھ لیجیے کتنی بیویاں تھیں، کل 11 بیویاں تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب خزائیہ، یہ 2 تھیں جن کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. اور اس حدیث شریف میں ان ازواج کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ موجود تھیں. یہ 9 بیویاں کون تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت سودہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہن. ان میں سے صرف 8 کی باری مقرر تھی، یہاں پر لکھا گیا ہے 8 کی باری مقرر تھی. تو اس میں کن کی باری مقرر نہیں تھی؟ وہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ تھی کہ انہوں نے اپنی باری کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا،
کیا حضرت عائشہ کیونکہ حضرت سودا کافی عمر کی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو طلاق دے دیں، تو لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں کہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ جنت میں آپ کی بیوی ہی رہوں، تو پھر میں اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دیتی ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی باری ان کو دے دی تھی، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ 8 باریوں کا یہاں پر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کفار جو ہیں اور ملحدین جو ہیں، جو دین کو بالکل نہیں مانتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کثرت پر بحث کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنی شادیاں کیوں کی، اتنی زیادہ بیویاں کیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو غالباً شاید میں آپ کو بتا چکی ہوں یا پھر نہیں بتا چکی، چلیے دوبارہ ہی بات آ گئی کہ جو علماء کرام ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ کثرت ازواج کی مصلحت اور ضرورت بتاتے ہیں کہ کیوں تھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی نفسانی خواہش نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے 11 بیویاں کی۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ کن کے ساتھ شادی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 سال کی عورت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور ایک 25 سال کا جوان ایک آدمی ہو اور اس کا نکاح کس عورت سے ہو، 40 سال کی عورت سے، تو کیا وہ شوق سے یا اس کی نفسانی خواہش سے وہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے کیا، ٹھیک ہے، بیوہ کہہ رہی ہوں ان کی طلاق یافتہ تھی یا پھر بیوہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سوری ہاں وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 دفعہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی، اور اگر نفسانی خواہش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ قریش کیا کہتے تھے کہ آپ اس دین اسلام سے ہٹ جائیں، ہم نے آپ کے لیے کنواری دوشیزہ لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت قریش کی آپ کے لیے آپ کو، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ موجود تھی تو 53 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، یعنی 53 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ ان کی وفات کے بعد چند حکمتوں کی بنیاد پر آپ نے تعدد ازواج کیا، کثرت ازواج پر عمل کیا، اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ یہ سوال یہ جواب اس کا کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، اسلام پر جو سوال اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سوال اٹھاتے ہیں، تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کی جوابات کو، کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ سوال اٹھاتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک یہودی عورت کو کی جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی، کہ اسی رات اسی دن اس کا شوہر فوت ہوا، اس کو قتل کیا گیا، اور اسی دن اس سے شادی کر لی گئی، تو اس طریقے کے سوالات اٹھاتے ہیں یہ مستشرقین جو اسلام کو پڑھ کر اور اسلام کے اندر سوال اٹھاتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو سوال اس طرح کے پیدا کرتے، تو اس طرح کے سوال کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کیا حکمتیں تھیں۔ تو اب دیکھیں ازدواجی زندگی اور گھریلو معاملات ہمارا نصف دین ہے، نصف دین کے برابر ہے۔ آدھی شریعت ایک یا جو معلوم ہوتی ہے وہ ہمیں گھروں کے مسائل سے معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آدھی شریعت ہے وہ 1 یا 2 بیویاں امت تک نہیں پہنچا سکتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے زیادہ قریب تھیں اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ بہت سی احادیث کئی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فقیہ کہلاتی تھی، محدثہ کہلاتی تھی، کہ اتنی احادیث یاد تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ان کے برابر کسی کو بھی اتنی زیادہ یاد نہیں تھی، ایک وہ تھی اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کی تعداد زیادہ کر دی، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا سب بیوہ تھی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی وہ کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھی، تو یہ کیا خواہش تھی؟ خواہش نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ یہ ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ چلیں دیکھیں، اس وقت اسلام پھیل رہا تھا اور اسلام کو مزید آگے پھیلانا تھا، اور کئی ایسی شادیاں ہوئیں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے حضرت جویریہ سے، حضرت میمونہ سے، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت صفیہ سے، کہ بڑے بڑے قبیلوں کی سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ جب یہ ایمان لے آئیں تو اب دیکھیں، اب سسرالی رشتہ داروں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے سسرال ہیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سسرال کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے ہماری؟
ہاں چھوٹی موٹی جنگ تو ہوتی رہتی ہے نا، وہ شوہر بھی اور بیوی بھی ایک دوسرے کے، تو وہ ہماری جنگ اور قسم کی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو خاندان کے خاندان تھے وہ اس چیز کی حیا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ہماری بیٹی، تو اب وہ اس وجہ سے وہ پھر ایمان لے آئے کہ خاندان کے خاندان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی تھی کہ میری وجہ سے میری پورا جو قبیلہ ہے وہ ایمان لے آیا، اور ان کے قبیلے والے کرتے تھے کہ ہماری اس بیٹی کی وجہ سے پورے ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہے وہ دولت سے نوازا۔ تو کئی ایسے دشمن رشتہ دار تھے جن سے کرنے کے بعد وہ دشمن جو ہے وہ خود راہ راست پر آ گئے، اور وہ رشتوں میں اس رشتے کی وجہ سے اور ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ جیسے ابو سفیان، ان کی بیٹی کون تھی؟ ام حبیبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیا، تو ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، ایک وقت آیا کہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو جب ابو سفیان جو کفار کی قیادت کر رہے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی ام حبیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ذاک فحل لا یقدح، یعنی ایک ایسا نوجوان ہے کہ اس کی بات اور پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کے یہ جو جن سے نکاح کیا، جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے ان کے سینکڑوں غلام صحابہ کرام نے آزاد کر دیے، سینکڑوں غلاموں کی آزادی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ دے دیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب دیکھو وہ غلام بنا کر، کیونکہ وہ جنگی قیدی ہو کے غلام بن جاتے تھے، تو غلام بنا کر ان کو آزاد کر دیا، تو آزاد ہوتے ہیں قبیلہ غلام آیا اور انہوں نے آزاد کر دیا کہ ہم کیسے اس کو رکھ سکتے ہیں، غلام بنا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سسرالی قبیلہ ہے، تو اس احساس اس چیز کو دیکھ کر وہ لوگ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ نے ان کو آزاد کیا، تو انہوں نے اس وجہ سے ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کئی سو انسانوں کی قوت عطا فرمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ شادیوں کا حق تھا۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے، اس پہ اعتراض کریں کہ انسانی حق کو ضائع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے مترادف ہم سمجھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے زیادہ اچھی جو ہے وہ آپ کو نکاح کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت سورہ تحریم میں ہے نا کہ اگر تم لوگوں نے نہیں توبہ کی تو اللہ تمہیں ان سے اچھی دے دیں، تمہارے بدلے ان کو اور اچھی دے دیں گے، اور وہ ایسی ایسی صفات کی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ان کو اس وجہ سے۔ اور پھر یہ جو بات کرتے ہیں، پھر ہم عیسائیوں سے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی، تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی وہ ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ تمہاری جو ہے وہ نبی نے کتنی شادیاں کی، بلکہ ہم جواب دیتے ہیں کہ گھریلو مسائل، کیونکہ یہ ہمارے شریعت کا، ہمارے دین کا نصف حصہ ہے، وہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی معلوم ہوگا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کس طریقے کا برتاؤ کرتے تھے، کیا کھانا کھاتے تھے، کیا پسند کرتے تھے، کب آرام کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ہمیں، رات کی عبادت کیسی ہوتی تھی، اور کس طریقے سے غصے کی حالت میں کیسی کیفیت ہوتی تھی، گھر میں داخل ہوتے تھے کیسی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ یعنی میاں بیوی، آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہر رات کو پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اپنے چیلوں سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس نے پھیلائے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا، وہ جب ہوتے ہیں اس کے پاس تو ان سے پوچھتا ہے، ہاں بھی تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، تم نے آج بڑا کیا کام کیا، سب بتاتے ہیں، میں نے کسی کا قتل کروا دیا، میں نے خیانت کروا دی، کسی کی چوری کروا دی، کسی کے کو رشوت کا معاملہ کروا دیا، کسی کو حرام کھلا دیا۔ تو ایک کہتا ہے کہ ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، اس حد تک لڑائی کرا دی ان کی آپس میں جدائی کروا دی۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم نے اچھا کام کیا، تم ادھر آؤ میرے پاس، تم سب سے اپنے سر کا تاج اتار کر اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ یہ کیوں، کس وجہ سے وہ ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہوا تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہم یہ کہیں گے نا
بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا تھا، ان کو کیا پتا ہے ایسے کیا کیسے زندگی کے مسائل کیسے گزرتے ہیں میاں بیوی کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایک پہلو سے یعنی مختلف، اگر دیکھیں 11 بیوی ہیں تو 11 مزاج ہیں ان کے سامنے، ہر ایک کا مزاج اور طرح کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزاج اور ہے، حضرت حفصہ کا مزاج اور ہے، تو اس حساب سے بات کرنا، اور ان کا اپنا ذہانت اور قسم کی ہے، ان کو اس کے حساب سے جواب دینا۔ تو ہمارے لیے انہوں نے کئی ایسے سوال کیے جو ہمارے لیے آنے والی امت تک اور رہتی دنیا تک وہ جو ہے وہ ہماری ہدایت کا سامان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی آگے دیکھیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کی 11 بیویاں تھیں، یہاں پہ صرف 9 کا ذکر ہے اور 9 میں سے 8 کی باری کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی باری حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری دے دی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، اور ان سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی کہ 4 بیٹیاں جو تھیں وہ چھوٹی تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کوئی خاتون ہو بڑی عمر کی جو بچیوں کو پال سکے اور ان کی پرورش کر سکے، تو اس وجہ سے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، چلیے جی اگلی حدیث پڑھیے۔ وعن عائشة ان بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة لما كبرت قالت يا رسول کبر الله. کبر کبر ہوتا ہے كبرت كبرت لما كبرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة متفق عليه. عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سعودہ رضی اللہ عنہ جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد جعلت یومی منک لعائشہ، میرا جو دن ہے وہ آپ عائشہ کو دے دیجئے یا آپ عائشہ کے لیے لے لیں، یا میں نے آپ کو عائشہ کے لیے دے دیا۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومینی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 دن کرتے تھے، یومہا و یوم سودہ، جو ان کا دن مقرر تھا اور جو دن سودہ کے لیے مقرر تھا رضی اللہ عنہ، متفق علیہ۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذرا تعارف دیکھ لیجئے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، زمعہ، اور والدہ کا نام سموس تھا۔ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت سکران رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے ابتدائی ایام میں ہی وہ اسلام لے آئے تھے، اور یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ جب حضرت سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مکہ میں ہی ان سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر ان کے نکاح کے بعد، حضرت سعودہ کے نکاح کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا حضرت سعودہ کا۔ ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ میں ہی مدفون ہوئی ہے، لیکن اتنی لمبی عمر پائی انہوں نے۔ اب یہاں سے فقہا نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی اپنی باری کسی اپنی سوکن کو دے دے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں شوہر کی طرف سے جبر نہ ہو اور جبرن نہ وہ کہے، لیکن اپنی مرضی سے وہ ایسے کر دے، اپنی باری اپنی سوکن کو دے دے، تو یہ بھی جائز ہے، اور جب چاہے وہ اپنی پیشکش کو واپس بھی لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو اختیار ہے۔ آگے پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، رواه البخاري۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وأزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها۔ یہ پوری پڑھی ہے آپ نے؟ آواز کٹ گئی تھی آپ کی شاید۔ جی پورے آخر تک ٹھیک ہے، پڑھیے۔ اوکے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اپنی بیماری میں پوچھتے تھے، جس بیماری سے مطلب وہ وفات پا گئے، وہ اس بیماری میں پوچھتے تھے این انا غدن، مطلب میری کل کہاں باری ہے، مجھے کل کہاں جانا ہے، این انا غدن یرید یوم عائشہ، تو اس دن کو عائشہ کا دن تھا، مطلب وہ دن عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں، جی یرید یوم عائشہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ عائشہ کا دن کب آئے گا، مطلب اچھا وہ یہ ہو یہ چاہتے کا دن کب آئے گا، صحیح
چاہتے تھے کہ عائشہ کا دن کب آئے گا. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. تو ان کی مطلب ان کی تمام ازواج نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ جہاں رہنا چاہیں وہ مطلب جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ہمارے فكان في بيت عائشة. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے حتی مات عندها جب تک کہ ان کا انتقال نہیں مطلب ان کے آخری دن انہوں نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پوچھتے تھے، کیوں پوچھتے تھے کہ ازواج مطہرات سے اجازت طلب کرتے تھے کہ تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دیں. تو اس لیے جملہ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور اجازت دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وہیں پر اپنے آخری ایام گزارے اور اپنے رفیق الاعلیٰ سے مل گئے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سورہ آپ احزاب میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ان پر باری مقرر نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتدال کرنا، آپس میں برابری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجو من تشاء و تنزع من تشاء، یعنی جس کو چاہے آپ اپنے قریب کر لیں یا جس کو چاہے آپ اپنے دور کر لیں، آپ کے اوپر کوئی بھی نہیں. امت پر لازم تھا برابری کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی ہٹا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی اور پورے طریقے سے برابری کی. اور پھر سورہ نساء میں غالباً آتا ہے یہ اس میں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ پاک یہ میری برابری ہے کی نہیں، اور یہ جو میرے دل کا معاملہ ہے یہ میرے اختیار میں نہیں. یعنی اگر میرا دل کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ کھنچتا ہے تو وہ میرے اپنے اختیار میں بات نہیں ہے، تو اس کی معافی ہے دل کے لحاظ سے، کہ دل کی معافی ہے کہ بھئی اس میں جس بیوی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ہوگی. اچھا آگے انشاءاللہ تعالی ہم اب سفر پر جو لے جانے والی بات ہے اس کی 2 احادیث پڑھ لیں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی کل کریں گے کس طریقے سے کرنا ہے. وعنہا قالت عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق علیہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنی بیویوں کے بیچ میں، اس کو اردو میں پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کہ مطلب قرا ڈالنا، قرا ڈالتے تھے پورا ڈالتے تھے جی. پورا ڈالتے تھے. اچھا یہ میں ایک منٹ لکھتی ہوں. پورا ڈالتے تھے جس کا اپنی بیوی قرا جب اس کو وہ ساتھ ارادہ کرتے تھے تو وہ پورا ڈالتے تھے اپنی بیویوں کے، اور جس کا بھی نکل کے آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ سفر کرتے تھے. اس کو لے چلتے، خرج بها معه اس کو لے چلتے تھے. صحیح، ٹھیک اس کو ہے، لے کر. آگے حدیث میں پڑھ لیتی ہوں. وعن ابی قلابة عن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها 7 وقسم، واذا تزوج الثيب اقام عندها 3 ثم قسم. قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان اناسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انسا رفعه یعنی مرفوع روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کنواری کا نکاح سیبہ پر کرے، یعنی کنواری سے نکاح کرے اور اس کے پاس پہلے ہی شادی شدہ عورت تھی، یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، سیبہ پر کرے تو اس کے پاس 7 دن رہے، پھر باری شروع کرے. اور جب سیبہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس 3 دن قیام کرے، پھر باری تقسیم کرے. تو ابو قلابہ نے کہا اگر میں چاہتا تو میں کہتا کہ انس نے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، یعنی ڈائریکٹ مرفوع حدیث بتائی ہے، یہ ان کا اپنی بات نہیں ہے، وہ روایت کرتے ہیں، بس یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، اس کو انشاءاللہ تعالی ان کی تشریح ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا حصہ. چلیں جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. مولما جی جی آخری حدیث اگر پڑھیں گے تو پاسبل ہے پھر یہ ختم ہو جائے گا یہ فصل الاول. چلیے دیکھ لیجئے، ختم ہو جائے، پڑھ لیجئے حدیث ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ پڑھیے.
أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جی بس مجھے جی أصبح چلیے قال لها ليس بك على أهل هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت. قالت ثلث. وفي رواية أنه قال لها للبكر 7 وللثيب 3 رواه مسلم. یہ ابی قلابہ نہیں یہ والی نہیں، ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ سے نکاح کیا تو انہوں نے صبح میں اس سے کہا کہ نہیں، جب صبح ہوئی ان کے پاس تو انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں لیس بکی علی اہلکی ہوان. احتقار کیا ہوتا ہے یہ لفظ جی سمجھ مطلب حقیر محسوس کرنا. اگر تم اپنے اہل پر ذلت والی نہیں ہو، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ میرے لیے حقارت کا باعث ہو، ٹھیک ہے. علی اہلکی لیس بک علی اہلکی ہوان ان شئت، اس میں مطلب اپنی انسلٹ محسوس نہیں کرنا. میں آپ کو سمپل لفظ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اپنے اہل پر ذلت والی نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 7 دن رہتا ہوں تو میں تمام کے ساتھ 7 دن رہوں گا، اور اگر تم چاہو اگر 3 تمہارے پاس رہتا ہوں تو میں دورہ کروں گا، یعنی ان کے پاس بھی 3 دن تک رہوں گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 دن رہیے. ایک روایت میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باقرہ کے لیے 7 راتیں اور سیبہ کے لیے 3 راتیں ہیں. اس طریقے سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہیں تک ہی رکھیے، آگے 2 احادیث اور مزید ہیں، اس کو کر لے گی انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فصل ثالث بھی شروع کر لے گی، کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. اگلے ہفتے میں کر لیں گے. چلیں، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.